پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فلک چوہان، اور آج ہم بات کریں گے گرہن کے حوالے سے، کیونکہ سورج گرہن لگ چکے ہیں اور 15 دن کے گیپ کے بعد چاند گرہن بھی لگتا ہے۔ اب چاند گرہن کے ہم کیونکہ قریب ہیں، اور چاند گرہن کے کیا اثرات ہوتے ہیں لوگوں پر، دنیا پر اور پاکستان پر، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میاں احمد فاروق، جو کہ اسٹرالوجر ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو جی، السلام علیکم۔ میاں صاحب، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ چاند گرہن، سورج گرہن کے دنیا پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اسٹرالوجی کیا کہتی ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی الغفور الرحیم۔ یہ چاند گرہن اور سورج گرہن ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہیں جی، بالکل۔ اور یہ بہت پرانی جو جنریشن ہے انہی سے چلے آ رہے ہیں۔ اسپیشلی سورج گرہن کو جب لیتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے ملکوں پہ اثرات ہیں، ٹھیک ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ پہ اثرات ہیں، حکمرانوں پر۔ اور جب ہم آتے ہیں چاند گرہن پر تو انسان کے جسم میں 90 سے 92% تک پانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو چاند ہے وہ آپ کے ایموشنز پہ رول کرتا ہے، پانی پہ رول کرتا ہے۔ تو جو چاند گرہن ہے وہ ماسس کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا جی، سورج گرہن کا اثر جو ہے ایک گرہن کے بعد 6 مہینے تک رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چاند گرہن کا اثر نیکسٹ چاند تک رہتا ہے، یعنی کہ 15 دن۔ ٹھیک ہے۔ تو اس دفعہ جو سورج گرہن لگا ہے وہ لیو میں لگا ہے، اور لیو ریپرزینٹس آپ کے ملکوں کے بادشاہ، آپ کے ملکوں کے حکمران۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارا پاکستان جو ہے وہ بھی لیو ہے۔ تو اس دفعہ 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو آپ کے پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، وہ لیو ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے اسینڈنٹ میں لگا ہے۔ ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کے اسینڈنٹ میں لگا ہے۔ اسی طرح اسرائیل ہے، اس کے مین پوائنٹ پہ، ان کے مارس پہ لگا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دیز آر دا 3 تھنگس جو آپ کو آگے یہ ڈسٹرب ہوتی نظر آئیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہ میں نے آگے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور دیٹ ہیپنس۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ان کا بائی الیکشن ہے اس میں ہو رہا ہے، اس میں اس کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے میاں صاحب، آپ نے کیونکہ ابھی پاکستان کی بھی بات کی ہے، پاکستان سے شروع کر لیتے جی، ہیں۔ پاکستان، کیونکہ پاکستان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ لیو کا ایک ستارہ ہے اور اس میں گرہن لگا ہے، تو پاکستان کے لیے کیا خوشخبری ہے اور کیا احتیاط ہے، یہ بتا دیں۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری جو عدلیہ ہے اس نے کتنا اچھا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے پچھلی دفعہ آپ سے عرض کی تھی کہ عدلیہ پاورفل ہو جائے گی اور بڑے اچھے فیصلے آئیں گے اور لوگوں کو بڑا ہی ریلیف ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ جو جوپیٹر ہے اس نے موو کیا ہے پاکستان کے اسینڈنٹ میں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس اسینڈنٹ میں موو کرنے سے ہمیں بڑی پرومیننس ملے گی۔ اچھا جی، ہمارے پاکستان کے کاموں کی وجہ سے، اور بہت ساری پاکستان کے اندر چینجز آنے والی ہیں جو آپ سن رہے ہیں کہ صوبے بن رہے ہیں اور نئے انتظامی یونٹس بن رہے ہیں۔ میاں صاحب، یہ اس پہ بھی بات کریں گے نظام پر، لیکن آپ نے کیونکہ ریکگنیشن کی بات کی ہے، ایک وہ ٹائم بھی تھا پاکستان کو جب دنیا کہتی تھی کہ دہشت گرد ملک ہے، دہشت گردی کرتے ہیں، اور اب ایک یہ ٹائم بھی ہے جس میں پوری دنیا پاکستان کو پیس میکر مان چکی ہے۔ اس حوالے سے کون سی خوشخبری ہوگی؟ کیونکہ ظاہر ہے پہلے ہم نے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ کروایا، پیس لانے کے لیے جو ہم نے اقدامات اٹھائے پوری دنیا میں سراہے گئے ہیں، اب بھی پاکستان اور کیا کیا کرنے جائے گا؟ ستارے کیا کہتے ہیں؟ جی، آئی تھنک سو کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے نیبرز کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ بھی کافی ساری نیگوسیشن ہوں گی، ہم اور اس میں کافی سارے کامیاب ہو گئے۔ اس طرح گلف اسٹیٹس ہیں، ان کی مدد کو ہم گئے ہیں اور ہم نے وہاں ایک معاہدہ کیا ہے۔ اس طرح کافی سارے اور بھی ملک اس میں شامل ہوں گے اور اللہ پاکستان کو عزتوں سے نوازے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور میاں صاحب، احتیاط کہاں کہاں پر کرنی پڑے گی پاکستان؟ ہمیں اپنے انٹرنل معاملات میں بہت ساری احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ کیتو نے اس نے بھی جوپیٹر کے ساتھ ہی لیو میں موو کیا ہے۔ تو کیتو جو ہے وہ ڈس اورینٹڈ کر دیتا ہے چیزوں کو، ان کو آپ کو کسی چیز کے ساتھ سٹک نہیں رہنے دیتا۔
تو یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر کافی ساری چیزیں جو ہیں ان میں آپ کے لاز میں، آپ کے لوگوں کے بیہیویئرس میں، مختلف چیزوں میں، اسپیشلی آپ کی بیوروکریسی میں اور جو حکمران ہیں طبقہ، ان میں کافی ساری چینجز آئیں گی۔ حکمران آپ وفاق کی بات کر رہے ہیں یا صوبائی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، ان میں ججز بھی شامل ہیں، ٹھیک ان ہے، میں آپ کا میڈیا بھی شامل ہے۔ اچھا جی، ان میں کافی ساری ان چیزوں میں چینجز آنے ٹھیک والی ہے۔ ہیں۔ میاں صاحب، نظام کی تبدیلی کے بارے میں بھی ہم بہت سن رہے ہیں، ستارے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں سیاست کا اب کیا معاملات ہوں گے، کیا حالات ہوں گے سیاست کے؟ آپ اب دیکھیے گا کہ میں نے آگے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ یہ جو پلوٹو کی شفٹنگ ہوئی ہے ایکویریس میں، یہ ماسز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب آپ دیکھیے گا کہ عام چھوٹے کاشتکار کے بارے میں، اسٹوڈنٹس کے بارے میں، عام جو مزدور ہے اس کے بارے میں، عام جو کام کرنے والا اس کے بارے میں کافی ساری چیزیں چینج ہوں گی ٹھیک اور ہے، ان کو کافی بہتری کی طرف لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان کے دن بدلتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اب کیا حالات ہوں گے، یا پھر عمران خان بھی نواز شریف کی طرح ہی لندن چلے جائیں گے؟ عمران خان کے اب ستارے کس طرح سے گردش میں ہیں، یا بہت اچھے چل رہے ہیں ان کے ستارے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو کافی ریلیف ملا ہے جی، اور ان کو یہ ریلیف ملے گا، اچھا، مزید بھی کیونکہ ملے گا؟ جی کیونکہ ٹھیک ہے، ہر انسان کا حق ہے جو آپ کے ملک میں رہتا ہے، اگر وہ بیمار ہے، اگر اس کو تکلیف ہے، اگر وہ پرابلم میں ہے، تو ان کو یہ ریلیف دیا جائے۔ ٹھیک تو ہے، ابھی یہ ان کو ریلیف ملے گا اور آگے بھی ان کو ریلیف ملتا نظر آتا ہے، مگر وہ ملک سے مجھے باہر جاتے نظر نہیں آتے۔ اچھا، مطلب وہ پاکستان میں ہی رہیں گے عمران پاکستان میں خان؟ ہی رہیں گے، بہتر ہی رہیں گے اور یہیں کے لوگوں کے ساتھ کام کریں گے۔ میاں صاحب، اب کیونکہ حالات بھی بدلتے نظر آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو کوئی مارجن ملتا نظر آ رہا ہے؟ ستارے کیا کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے؟ مجھے نہیں لگتا جی کو پی ٹی آئی کو مارجن ملے۔ مجھے لگتا ہے اچھا، کہ عمران خان کو ریلیکسیشن ملے گی، ہاں، پی ٹی آئی کو مجھے مارجن ملتا ابھی نظر نہیں آتا۔ اٹ ول ٹیک سم ٹائم، کتنا ٹائم؟ اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 6 months۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ نیکسٹ ایئر میں جا کے کوئی ان کو مارجن ملے گا، ٹھیک ابھی ہے۔ مجھے کوئی مارجن ملتا ان کو نظر نہیں آتا۔ اچھا، بہت سارے میاں صاحب جو اسٹرالوجرز ہیں نا، اس ٹائم بات کریں کہ سیاست میں بھوچال آ جائے گا، ایک نیا سسٹم متعارف ہوگا، اور اس کے بعد جو ہمارے سیاستدان ہیں، پرانے چہرے ہیں، وہ تبدیل ہو جائیں گے نئے چہروں سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو باقی کے 4 مہینے رہ گئے 2026 کے، اس میں سیاست میں بھوچال نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے اس میں نہیں نظر آ رہا، کیونکہ آپ دیکھیے وہ جو کہہ رہے ہیں نا اولڈ سیاست دانوں تو جانا ہی ہیں، وہ ٹھیک ہے، سب 80s کے قریب پہنچ گئے ہیں، 75-80s کے قریب پہنچ ہاں، گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھانجوں بھتیجوں کے لیے جگہ خالی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو نارملی بات ہے، آگے کافی سارے ینگ بچے آ گئے ہیں اور آگے بھی ینگ لوگوں نے آنا ہے، ٹھیک یہ ہے، تو نارمل بات ہے۔ مگر ابھی یہ اٹ ول ٹیک سم ٹائم، یہ آہستہ آہستہ ہوگا، اور اگلے سال 1.5 سال میں جا کے ہوگا کہ کافی سارے رنگ لوگ متعارف کرائے جائیں گے اس میں، اور کافی سارے نوجوان اس سیاست میں آئیں گے جو کہ پاکستان کو بدلنے کا سبب بنیں گے۔ ٹھیک ہے میاں صاحب، ایک اور پاکستان کے حوالے سے بھی میں نے بات سنی ہے کہ پاکستان کا جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان اس ٹائم بہت زیادہ لاڈلا ہے۔ 2026، 2025 اور 2027 کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اوپر ایک بلیسنگ ہوگی، اس میں وینس کا بھی ایک ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ وینس نے گھر چینج کیا ہے، جوپیٹر نے گھر چینج کیا ہے، راہو کیتو کی ایک جو چال ہے وہ بھی ہے۔ کس طرح سے اثر انداز ہوگی ہے؟ آپ نے وینس کی بات کی، تو وینس جو ہے وہ عورتوں کے متعلق ہے اور بیوٹی ٹھیک کے ہے، متعلق ہے، اچھا، تو یہ اتنے اپنے پوری حکومتوں کو اور ملکوں کو اثر نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ منڈین اسٹرالوجی میں کیتو اینڈ جوپیٹر، ہاں، دیز آر دا مین پلینٹس جو ٹھیک ہے، حکومتوں کو اثر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھیے گا کہ کیونکہ پازیٹیو وے میں آئے ہیں، لیو میں آئے ہیں، اور جوپیٹر جو ہے وہ انصاف کا ستارہ ہے، ٹھیک ہے، اسپرچولیزم کا سٹار ہے۔ تو کبھی بھی آپ دیکھیے گا جب بھی آپ کی حکومتوں کا معاملہ ہو، ایک سٹار اثر نہیں کرتا۔ مجھے یہ بھی لوگوں سے بڑے شکوہ ہے، کو کہتے ہیں فلاں سٹار فلاں جگہ پہ آ گیا، یا فلاں بالکل، سٹار، ہاں، ایک سٹار اٹ ول ٹیک 3 to 4 stars ٹو بلڈ اے نیشن۔ ٹھیک ہے، تو 3 سے 4 سٹار جب آپ کی جگہ چینج کرتے ہیں اور پازیٹیو جگہ پہ آتے ہیں تو تب ملک ترقی کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے میاں صاحب، آج کل مہنگائی کا بھی ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، پیٹرول دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، جب وہ کم کرنے کی باری آتی ہے تو کچھ پیسوں میں 20 پیسے 30 پیسے کم کر دیے جاتے ہیں، لیکن جب ریٹ بڑھانے کی باری آتی ہے تو 5 روپے 10 روپے 20 روپے 30 روپے تک بھی بڑھایا جاتا ہے. مہنگائی کی کیا صورتحال رہے گی پاکستان میں؟ ابھی آپ دیکھیے گا کہ اکتوبر نومبر کے بعد یہ مہنگائی بڑھ جائے گی، مزید بڑھے گی؟ مزید بڑھے گی. آپ کو ہاں. آپ ہم لوگ اس پہ توجہ نہیں دے رہے. ساری دنیا میں جو ٹھیک ہے. فوڈ سیکورٹی ہے اس پہ ہاں. بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی ریسنٹلی ہاں. ڈان میں آیا ہے کہ انگلینڈ میں اس دفعہ معمول سے بہت کم بارشیں ہوئی ہیں. بالکل. وہاں بھی ڈراؤٹ کا خطرہ گرمی بھی وہاں پر بہت زیادہ زیادہ ہوئی ہے اور ڈراؤٹ ہاں. کا خدشہ ہے. تو جہاں بھی ڈراؤٹ آئیں گے وہاں فوڈ سیکورٹی بہت لازمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ملک میں بھی یہ آج کل جو پچھلی دفعہ کی بھی فصلیں ہوئی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہوئی. بالکل. تو ہمیں ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے 10 لاکھ ٹن گندم ابھی سے انہوں نے امپورٹ کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ ابھی 4 مہینے نہیں ہوئے گندم کو اور ابھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں گندم. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اکتوبر کے بعد گندم کی پرائس بھی بڑھے گی اور مہنگائی بھی زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے میاں صاحب، اب ذرا ہم انٹرنیشنل پولیٹکس کی طرف چلتے ہیں کہ چاند گرہن کے حوالے سے انٹرنیشنلی کیا حالات رہیں گے، ستارے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں میں نا بہت زیادہ خودکشیوں کا رجحان زیادہ ہوگا. اچھا. جی بالکل. آپ کی جابس بڑی چھٹیں گی، موسٹلی آ کے لوگ جاب چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. ایکسیڈنٹس زیادہ بے ہو روزگاری بڑھے گی. بے روزگاری بڑھے گی، ایکسیڈنٹس زیادہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور کافی ساری چیزیں جو پرسنل لیول پہ ہیں، عوام کے لیول پہ ہیں، وہ زیادہ ڈسٹرب ہوئیں گی. ٹھیک ہے. اور یہ آپ پوری دنیا کے یہ اثرات تمام کے اوپر بات کر رہے ہیں، پاکستان سمیت پوری دنیا میں. پاکستان اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نظر نہیں آیا گرہن یا چاند یا سورج گرہن نظر نہیں آیا. اس کے نظر آنے سے نہیں ہوتا. ویوز تو آپ کو ہر جگہ موجود ہیں. بالکل. ہاں. ویوز تو ایٹماسفیئر میں ہر جگہ موجود ہیں اور وہ اثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے میاں صاحب، میں کچھ ممالک کے نام لوں گی اور آپ نے اس حوالے سے بتانا ہے کہ اگلے 4 مہینے چاند گرہن کے بعد کیا صورتحال رہے گی، کیونکہ سورج گرہن بھی لگ چکا ہے اور آپ نے بتایا کہ سورج گرہن حکمرانوں پر ہوتا ہے، ملکوں پر ہوتا ہے، اور چاند گرہن کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے. تو اس حوالے سے کچھ ممالک کے نام آپ کے سامنے لوں گی. چائنا پہ کیا اثر ہوگا؟ چائنا کے لیے بڑا پازیٹیو ہے جی. چائنا کی گروتھ بڑی زیادہ ہے اور چائنا میں سب سے زیادہ جو اس دفعہ وہ کام کریں گے آئی تھنک سو چاند گرہن کے حوالے سے، وہ پانی پہ کام کریں گے اور کو بہت بڑا ڈیم بنائیں گے. ٹھیک ہے. جو آپ آئی تھنک سو کہ ورلڈ لارجسٹ ڈیم ہوگا جو اس دفعہ پانی کا وہ بنائیں گے. اچھا میاں صاحب، رشیا اور یوکرین کی جو جھڑپیں ہیں وہ دوبارہ ایک تیزی اختیار کر چکی ہیں، تو اس حوالے سے کیا حالات ہوں گے رشیا کے لیے؟ یہ رشیا اس جنگ میں کامیاب ہوگا اور وہ ایڈوانس کرے گا اور یہ جنگ ابھی جاری رہے گی. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے عرض کی تھی کہ نہیں ختم نہیں ہونا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم، نیکسٹ ایئر جا کے یہ کچھ اس کا بنے گا. تو اس کا مطلب یوکرین کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یوکرین کو ناکامی، یہ سارے مل کے بھی اس کا کچھ نہیں رشیا کا بگاڑ سکتے. ٹھیک ہے. ایران بڑا پازیٹیو وے پہ جا رہا ہے جی، اور وہ اس میں آپ دیکھیے گا کہ کچھ عرصے بعد عورتیں بھی شامل ہو جائیں گی. اچھا. ہاں، اس میں ان کی بوسٹ کرنے میں ایران کو، اور بڑے وہاں اچھے اس حکومت کے لیے بہت بڑے بڑے جلوس اور جلسے ہوں گے جو اس حکومت کو بوسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور امریکہ کا بھی بتا دیں، کیونکہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے تو پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا تھا. امریکہ کے لیے کیسا رہے گا؟ امریکہ کے لیے یہ سال اچھا نہیں ہے جی. یہ جو گرہن لگا ہے امریکہ کے جو ہے اس کا ہارسکوپ ہے، اس کے مین پوائنٹ پہ لگا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کافی سارے وہاں آپ کو نظر آئیں گے حادثات، اور یہ اٹیمپٹس، سوئسائڈ اٹیمپٹس بہت نظر آئیں گی، اور اس میں آپ کو وہ اٹیکس بڑے ملیں گے. اچھا جی. میاں صاحب، پاکستان سمیت جتنا بھی ہمارا ایشیا ہے، یا اگر ہم یورپ کی بھی بات کریں، یو کے کی بھی بات کریں، سب کہتے ہیں کہ ہم نے یو ایس اے کی امیگریشن لینی ہے. جی جی. نوجوان یو ایس اے جانا چاہتے ہیں، چاہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں، جابس کے لیے جائیں. ان کے لیے کیسا رہے گا امیگریشن یو ایس اے کی؟ اب کیونکہ مزید سخت کر دی گئی ہے، کیا امیگرینٹس جو ہیں ان کے لیے مزید سختیاں ہوں گی، یا پھر ان کے لیے تھوڑی سی نرمی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ امریکہ جائیں، جا کے پڑھیں یا جاب کریں؟ اور نیشنلٹی بھی بہت سارے لوگ لینے کے خواہاں ہوتے ہیں. یہ دسمبر تک بڑھتی جائیں گی. ٹھیک ہے. اسرائیل کے بارے میں ستارے کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل کا
میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ چاند گرہن بڑے مین پوائنٹ پہ لگا ہے، اور اس وقت مارس کے اوپر ایگزیکٹلی ڈریگن ٹیل آیا ہوا ہے. اچھا. اور ڈریگن ٹیل کا مارس کے اوپر اس کہنے کہ انٹرنل ڈسٹرکشن ہے اس کی اپنی. اچھا. آپ کیا اس کو نتنیاہو کو وہ مارتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں یا کہ کیا کرتے ہیں، مگر اس کی اپنی انٹرنل ڈسٹرکشن ہے اسرائیل کی. میاں صاحب گلف کے بارے میں ستارے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب ایران امریکہ اور اسرائیل کی جب جنگ لگی ہے، جب جھڑپیں شروع ہوئی ہیں، تو اس ٹائم پہ گلف کا بھی بہت نقصان ہوا ہے. جی بالکل. تو گلف کے بارے میں ابھی کیا صورتحال ہے؟ گلف میں اس لیے نقصان ہوا ہے کہ جہاں جہاں آپ نے دیکھا کہ امریکنز اڈے تھے، ہاں صرف وہاں نقصان ہوا ہے. انہوں نے کہیں ایسی جگہ پہ جہاں شہری ہیں ان کے، یا جو ان کے واٹر پلانٹس ہیں، یا ان کی کوئی مین جگہ ہے، ان پہ کہیں بھی انہوں نے ان کے ایئرپورٹس پہ کہیں بھی نہیں میزائل مارے ایران نے. صرف ان جگہوں پہ مارے ہیں جہاں ان کا ہے. اور ان میں سے قطر نے بھی، عمان نے بھی اور سعودی عرب میں بھی بڑا اچھا رسپانس دیا ہے کہ ان کو جواب نہیں دیا. بالکل. تو ابھی ظاہر ہے وہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے بعد پھر گلف کی کیا صورتحال رہے گی؟ کیونکہ سعودی عرب اور عمان کا ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر شاید اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا جتنا باقی ممالک کا ہوا ہے. تو ابھی ستاروں کی چال ان کے لیے کیا ہوگی؟ ابھی آپ یہ دیکھیے گا کہ ابھی دسمبر تک اور جنوری تک یہ معاملات ہلکے پھلکے رہیں گے، کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا. اور جنوری کے بعد یہ معاملات آہستہ آہستہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے، اچھائی کی طرف جائیں گے، اور ان ملکوں میں واپس لوگوں کے وزٹ شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. میاں صاحب گولڈ کے حوالے سے بھی بتائیں، کیونکہ سونے کی جو قیمتیں ہیں نا وہ فلکچویٹ ہو رہی ہیں، کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، کبھی بہت کم ہو جاتی ہیں. تو گولڈ ریٹس کے حوالے سے بھی بتائیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سونا خریدنا ہوگا اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے بھی یا انویسٹمنٹ کے لیے بھی. کیا ریٹ زیادہ ہوں گے یا مزید ڈپ آئے گا؟ ابھی تو یہ تھوڑا عرصے کے لیے تو ایسا چلے گا، مگر کچھ ڈپ آئے گا. ٹھیک ہے. ڈپ آنے کے بعد پھر دوبارہ رائز کرے گا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ گولڈ لے کر رکھ لیں. کرپٹو نے بہت بوسٹ کرنا ہے، اور نیکسٹ جتنے بھی بڑے ہیں آرگنائزیشن ساری کرپٹو پہ آپ کو 2030 تک یو ول سی دیٹ کہ سب کرپٹو پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. اچھا. ہاں جی. ٹھیک ہے. یہ تو پھر میرے خیال سے بڑی خوشخبری کی بات ہے. جن لوگوں نے کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کیا ہے ان کو آگے پھر بوسٹ ایگزیکٹلی ان کو بڑا سکون سے، آرام سے اور حوصلے سے رہنا چاہیے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ٹھیک ہے. وہ تب آگے جا کے بڑھی ہے. یہ جو راتوں رات منافع کمانا چاہتے ہیں نا، یہ کرپٹو میں نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب میں اب 12 بروج کا ذکر کروں گی، اس میں آپ بتائیے گا کہ کن کے لیے خوشخبری ہے چاند گرہن سورج گرہن کے بعد، اور کن لوگوں کو احتیاط کرنی ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایریز کی. ایریز میں آج کل سیٹرن آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ نیپچون ہے. ٹھیک ہے. تو ایریز کو چاہیے کہ وہ بڑے حوصلے سے، آرام سے کام کریں اور لوگوں کے دھوکے سے بچیں. کوئی نہ کوئی ان کو دھوکہ دے گا. ٹورس کا معاملہ جو ہے اس وقت، ان کا وینس جو ہے ان کے چھٹے گھر میں آیا ہوا ہے. ان کی صحت اچھی رہے گی، ان کو اچھی جاب ملے گی، اچھی جگہ جا سکتے ہیں، اچھے پیسے مل سکتے ہیں ان کو. جیمنائی میں اس طرف یورینس آیا ہوا ہے، اور یورینس نے ان کے جو موڈ میں ہے نا، سوئنگس پیدا کرتی ہیں. دن کو اور ہوتے ہیں شام کو. ٹھیک ہے. موڈ سوئنگس چل رہے ہیں. موڈ سوئنگس دے ہیو ٹو بی اسٹیبل. ٹھیک ہے. کینسر کی اس وقت موج لگی ہوئی ہے. اچھا. ابھی جوپیٹر اس کے گھر میں سے ہو کے گیا ہے. دے آر ہیپی، دے آر گڈ. اور وہ ابھی یہ نیکسٹ جو ہے 1-1.5 سال ان کے پیسے کی کمی نہیں ہوگی. اچھا چلیں جی، یہ تو ایک اور خوشخبری آ گئی. لیو کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ لیو میں اس وقت 4 سٹارز ہیں جی. سن ہے، ڈریگن سٹیل ہے، جوپیٹر ہے، اینڈ مرکری ہے. ٹھیک ہے. اور 4 سٹارز ہیں. دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اگر تھوڑا سا انہوں نے حوصلے سے کام لیا تو ان کو کافی پیسے مل سکتی ہے، اور گاڑی بھی مل سکتی ہے، گھر بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. ورگو جو ہے وہ ان کو اپنی صحت کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور اپنے ڈیلی روٹین میں ذرا حوصلے سے رہیں، غصہ نہ کریں. ٹھیک ہے. لیبرا میں وینس آیا ہوا ہے. لیبرنس کو یہ بہت اچھا ہے. جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے. جتنے بھی لکھنے والے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے. جتنے بھی پرفارمر ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے.
اسکارپیو میں مون آیا ہوا ہے، آج کل ان کا موڈ خراب ہے، اچھا کسی وقت بھی کسی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، ہاں ان کو ذرا حوصلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے. سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والے جو ہیں اس وقت گھومنے پھرنے کے موڈ میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ذرا کوئی ملک دیکھیں یا مختلف شہر دیکھیں، تو ان کی یہ خواہش پوری ہوگی۔ ٹھیک ہے. کیپریکون. کیپریکون جو ہیں آج کل انورٹ ہوئے ہیں، اپنے ہی سوچوں میں گم ہیں، ٹھیک ہے. اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں جو پچھلے سال سے انہوں نے دیکھے ہیں، تو ان کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح بہتر کیا جائے۔ ایکویریس. ایکویریس میں اس وقت آپ کے پلوٹو موجود ہے اور اس وقت راہو موجود ہے، تو ایکویریس کو تو یہ اگر تھوڑا سا انہوں نے حوصلہ کیا تو ان کے کافی سارے کام بن سکتے ہیں۔ پائسس. پائسس کو آج کل اپنے آپ کو خیال رکھنا چاہیے، اپنے گھٹنوں کا، اپنے پاؤں کا، ٹھیک ہے. ان میں کسی وقت بھی کوئی تکلیف ہو سکتی۔ چھوٹی سی ایک ٹپ دیتا ہوں جی. ان کے لیے، جو لوگوں کو چاہیے کہ جو اپنے آپ کے اسٹیئر کیسز ہیں نا، ان کے نیچے آپ نے واش رومز نہ بنایا کریں، یا اسٹیئر کیس کے نیچے گندگی یا کوئی پرانی چیزیں نہ رکھا کریں۔ ٹھیک ہے. اگر وہ اس سے بچا لیں تو ان کے گھر میں پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک چھوٹی سی آپ بہت کو اچھی ریمیڈی آپ نے میاں صاحب بتا دی ہے۔ اور آج کی ہمارے شو کی بھی یہی کوشش تھی کہ جتنے جو چاند گرہن یا سورج گرہن کے اثرات ہوں گے وہ لوگوں کو بتائے جا سکیں کہ دنیا پر کیا اثرات ہوں گے، ملک پر کیا اثرات ہوں گے، اور ان کے اپنے پرسنل لیول پر کیا اثرات ہوں گے۔ اسی حوالے سے آج ہم نے بات کی تھی۔ فلک چوہان کو دیجیے اجازت، اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔